کہ اگر کسی عورت کی شادی کسی ایسے مرد سے ہو جائے جو کہ نامرد ہو تو اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ تو چلے چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف۔ تو سب سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس عورت کو کیا کرنا چاہیے جس کی شادی اگر کسی نامرد سے ہو جائے۔ تو دیکھیں، نامردی کی بھی 4 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو پہلی قسم ہوتی ہے جس میں وہ مرد جو ہے، وہ لڑکا جو پیدائشی طور پر نامرد ہوتا ہے، جس میں بچپن سے ہی اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے وہ اسٹریٹ نہیں ہوتا، سختی نہیں آتی ہوئی بچپن میں یہ چیزیں ڈکلیئر ہو جاتی ہیں، اور کچھ ماں باپ صرف سوسائٹی کی وجہ سے اپنے بچے کی شادی کرواتے ہیں، اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ڈائیورس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے شادی کی ہے اس کو تو نہیں پتا کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے، تو پھر اس کا جو حل ہوتا ہے وہ ڈیورس ہی ہوتا ہے، اور وہ ہو کے رہتی ہے۔ سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لڑکے جو ہوتے ہیں ان میں جو عضو خاص میں حرکت جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور وہ شروع سے ہی گھبراہٹ اور نروسنس کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اور علاج سے بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن شروع کے دنوں میں اگر ہم بستری نہیں کر پا رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت غیر مطمئن ہو جاتی ہے کہ میری شادی کس سے ہوئی ہے۔ تو اس صورتحال میں جو اسلامک جو ہے کہ اس مرد کو 1 سال کا ٹائم دیا جائے، علاج کروا دے، درست ہو جائے، اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے، وہ ہم بستری کے قابل ہو جائے، اس کی رپورٹس پازیٹیو آ جائیں تو عورت اس کے ساتھ رہے، اگر نیگیٹو آ جائے تو عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کھلا لے کے اپنی آگے کی زندگی کسی اچھے مرد سے، کسی نارمل آدمی سے نکاح کر کے اولاد پیدا کرے اور اپنی زندگی خوشی سے گزارے۔ ایک نامردی کی یہ قسم ہوتی ہے کہ جو بچپن میں مجتنی کرتے رہے ہیں، گندی فلموں کو دیکھ کے خود سے ڈسچارج ہوتے رہے ہیں، اب وہ جب شادی ہونے والی ہوتی ہے تو گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ گھبراہٹ کی وجہ سے اپنی بیوی کے پاس جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں میں لڑکیوں کو یہ تاکید کروں گی، تنقید تو نہیں، تاکید کروں گی کہ بھائی اگر آپ دیکھتی ہیں کہ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے، 1 دن 2 دن 3 دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر اس میں حرکت ہے، وہ بندہ چاہ رہا ہے لیکن ہچکچاہٹ کا شکار ہے، تو آپ پھر اس کی ہیلپ کیجئے، اس کی نروسنس دور کرنے میں۔ اس کو بجائے اس کے کہ کچھ عورتیں فوراً سے پرزن ہو جاتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں کہ آپ کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ آپ فٹ نہیں تھے۔ تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں کہ اگر مرد میں کچھ چیزیں ہیں قابل اعتبار کہ وہ لگ رہا ہے کہ حرکت میں ہے، اس کو احترام بھی ہو رہا ہے، اس کو ہے لیکن کمی ہے ان چیزوں میں، تو آپ پھر اس کا ساتھ دیجئے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کے ساتھ تھوڑا سا آپ کھل جائیے اور اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنائیے، کیونکہ اس معاملے میں عورت کے کوپریٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے کہ ڈائیورس تک کی نوبت آتی، لیکن عورتوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے تھوڑا چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، کھیل کود کرنی ہے، آپ نے اس کی ہیزیٹیشن کو دور کرنا ہے۔ تو ایسے بہت سارے 100 میں سے ہم نے 99 کپلس کو جو کہ اس ٹائپ کا کیس تھا اس میں سکسیسفلی اینڈ وہ بہت اچھی میرڈ لائف گزار رہے ہیں، ماشاءاللہ بچوں کے والدین بن چکے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کہوں گی کہ عورت کو جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھل مل جانا چاہیے، اس کی فرینڈ بن جانا چاہیے، اس کے لیے سمجھ لیں کہ ایوری تھنگ بن جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھی قسم یہ ہوتی ہے کہ مردوں میں بانجھپن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس کا اسٹریٹ بھی ہو رہا ہے، وہ ہم بستری والے معاملات بھی بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے، احتلام بھی اس کو ہوتا ہے، ڈسچارج بھی وہ وقت پر ہو رہا ہے، سختی بھی آ رہی ہے، لیکن جو بچہ پیدا کرنے والے اسپم سے جو جرثومے ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے کہ عورت بالکل فٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی عورت کو اختیار ہے کہ اگر مرد کی رپورٹس میں یہ آ گیا کہ اور مرد جو ہے وہ بانجھپن کا شکار ہے، تو اگر عورت چاہتی ہے کہ باقی ہم بستری کے معاملے میں اس کے ساتھ سیٹسفائی ہے
تو وہ اس کے ساتھ زندگی گزارے، ورنہ اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اگر اس مرد کی رپورٹس جو ہے وہ نگیٹو ہیں، وہ بانجھ پن کا شکار ہے، مردانہ بانجھ پن کا شکار ہے، تو اگر وہ ٹریٹمنٹ سے بھی صحیح نہیں ہو سکتا، علاج سے بھی اس کی کوئی صورتحال نہیں ہے صحیح ہونے کی، تو پھر اس صورت میں بھی وہ جو ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ، یعنی ڈیورس لینے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اور اگر وہ ساتھ رہنا چاہتی ہے تو بھی اس کی اپنی مرضی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے۔